حمد و ثنا کرنے کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے 3 فضائل جو میں آپ کو بتا دوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے، تو اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے، اس کے کھانے میں اور مزید برکتیں پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے کھانے کو قبول فرماتا ہے. وہ کھانا اس کے جسم میں شفا بن کے کام کرتا ہے، اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے جسم کو توانا کر دیتا ہے. جو کھانا کھانے کے بعد آدمی حمد یعنی اپنے رب کا حمد اور اپنے رب کی شکر ادا کرنے والا ہو جائے. دوسرا فضائل جو حمد کا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو ذکر ہے یہ بہت بھاری ذکر ہے. تیسرا ذکر جو میں آپ کو بتاؤں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی کسی کو کہیں سے کچھ رقم حاصل ہو گئی، رقم حاصل ہونے کے بعد اس نے اس رقم حاصل ہونے پر اپنے رب کا شکر ادا کر دیا، اس کی پاکی بیان کر دی، تو یقین جانیے اس نعمت جو آپ کو ملی ہے اس سے بڑی نعمت وہ ہے کہ اس نعمت کو پا کر آپ اپنے رب کا شکر ادا کر دیں. تو یہ انسان کو کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کریں. حمد کے متعلق کچھ اور باتیں میں آپ کو بتاؤں. حمد خطبے میں حمد واجب، خطبے میں جب حمد ہوتی ہے تو اس وقت وہ حمد واجب ہوتی ہے. کھانے کے بعد جو حمد کی جاتی ہے وہ مستحب ہوتی ہے، یعنی کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ دینا یا اس کا شکر ادا کر دینا، کھانے کی بعد کی دعا پڑھ لینا. چھینک آنے کے بعد سنت ہے، یعنی چھینک آنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا حرام کے بعد، حرام کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے. یعنی انسان حرام کام بھی کرے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے، یعنی حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ کیسا ہے؟ گویا جو کیچڑ کے پانی سے نہا دھو کر نکلے اور پھر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے جائیں لگے، تو اس کی ویسے ہی صورت ہے. جو انسان حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے یا خرچ کرے یا پھر دیگر صورتوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس کے بعد شکر ادا کرنا حرام ہے. الحمدللہ کے لیے جو لام اس ذات کا اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، یعنی جو الحمد کے بعد اللہ نے اپنے نام کا ذکر فرمایا، وہ نام کتنا بلند اور کتنا بالا ہے آپ سماعت فرمائیں. جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں. جیسا اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، یعنی اللہ کے نام کا جو معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا مجھے اچھے نام سے پکارو،
جو میرے خاص نام ہیں ان نام سے اگر تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو جلدی قبول فرماؤں گا۔ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو آقا جب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اس کے دعا کرنے کے انداز کو جب دیکھا تو آقا نے صحابہ سے فرمایا اب یہ جو دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو وہ دعا کا طریقہ کیا تھا؟ وہ دعا جب کرتا تو پہلے اپنے رب کی پاکی بیان فرماتا، اس کی بڑائی کرتا، اس کی حمد بیان فرماتا، پھر اپنی حاجتوں کو پیش فرماتا۔ اس طریقے سے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اس اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مہربان سے مانا رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ رحمان جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کر دی، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ سوچیں اللہ رب العزت نے ہماری تمام ضرورتوں کو پیدا فرما دیا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ماں باپ اس کی تمام ضروریات کو پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ انسان پیدا ہوا تب ماں باپ گئے اس کے لحاظ سے اس کے لیے کپڑا خرید کے لے آئے، اس کی جو ضرورتیں آئیں وہ خرید کے لے آئے۔ لیکن اللہ رب العزت جو رحمان ہے اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑنے والی تھی ان تمام ضرورتوں کو اس نے پہلے ہی پیدا فرما دیا ہے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوگا اسے آکسیجن کی ضرورت ہوگی، جب وہ پیدا ہوگا اسے کھانے پینے کے لیے رزق چاہیے، اس نے وہ بھی مہیا فرما دیا۔ کھانے پینے کے لیے کوئی کھلانے والا ہونا چاہیے، اس نے اس تمام چیزوں کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت اپنے نام کا کتنا جامع اثر اس نے ہم پر چھوڑا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی تمام نعمتوں کو، تمام ضروریات کو پہلے ہی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیدا فرما دیا ہے۔ تو رحمان کا ایک معنی یہ ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ یعنی اگر وہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر وہ اس کے پہاڑوں جیسے گناہ کو بھی نہیں دیکھتا، وہ کتنا بھی گنہگار شخص ہو، اللہ رب العزت جب اس کے ساتھ ایک بار بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو تاعمر اس کے ساتھ بھلا ہی فرماتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو وہ نظر انداز فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا یہ رب کی خاص نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ کے دل میں رحم پیدا ہے تو یہ رب کی رحمت ہے، اور اس کے رحیم ہونے کی صفت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں رحم پیدا فرمایا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں رحم نہیں، ان کے دل اتنے سخت ہیں، اسی لیے ان کو ایسے امور پر فائز کیا جاتا ہے۔ حضرت جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی لانے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مٹی لینے آئے تو مٹی رونے لگی، گڑگڑانے لگی کہ آپ مجھے میرے بھائیوں سے، میرے جسم سے جدا کر رہے ہیں، تو وہ اس پر ترس کھا کر واپس لوٹ گئے۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی یہی، جب مٹی رونے لگی وہ بھی ترس کھا گئے۔ اسی طرح تیسرے فرشتے بھی آئے، ترس کھا گئے اور واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور کہا جاؤ مٹی لے کے آؤ، مجھے انسان کی خلقت کرنی ہے،
تو وہ آئے, مٹی کا گلگلانا نہیں دیکھا, انہوں نے کہا میں تیرا گلگلانا دیکھوں یا اپنے رب کا فرمان دیکھوں. میرے رب نے کہا ہے مٹی لے کر آؤ تو میں مٹی لے کر جاؤں گا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رحم نہیں فرمایا, مٹی لے کر چلے گئے اور اپنے رب کا حکم پورا فرمایا. تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی کام پر مقرر فرما دیا, آج سے تمہارا کام لوگوں کی روح ضبط کرنا ہے. تو انسان کے دل میں جو رحم پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے رحم دل فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سخت دل بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب ہے, بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روز جزا کا مالک, یعنی وہ روز جزا کون سا دن ہے جس دن کی بات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو 5 وقتہ نماز میں یاد دلاتا ہے, میں اس دن کا مالک ہوں, روز جزا کا مالک ہوں. روز جزا کون سا دن ہے جس کا مالک اللہ رب العزت ہے اور اپنے بندوں کو 5 وقتہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم عطا فرماتا ہے, تاکہ انسان یاد کرے ہم جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ ہمارے حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا, گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی, جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے. یعنی اللہ رب العزت نے جیسے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملکیت کا مالک بنا دیا. تم جسے جو چاہو عطا کر دو, تم جسے جو چاہو اس سے واپس لے لو, تم جو چاہو وہ حکم نافذ کر دو, حرام کو حلال کر دو, حلال کو حرام کر دو. جیسے پہلے شراب حلال تھی, اس کو کس نے حرام فرمایا؟ اللہ کے رسول کو یہ اجازت دی گئی, اے حبیب اب تم شراب کو حرام فرما دو. قرآن مقدس میں آیا کہ آپ حالت نماز جب نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں. تو آج دیکھیں اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے, یعنی جب انسان کو نشے کی حالت میں نماز میں جانے سے کیوں روکا گیا, اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آخر نماز میں شراب کی حالت میں جانے سے منع کیوں فرمایا؟ تاکہ جو تم پڑھو سمجھو, تاکہ تم کیا پڑھ رہے ہو تم اس کو سمجھو. لیکن آج کا مسلمان چاہے حالت نشہ میں نہ ہو, وہ بغیر حالت نشہ میں بھی نمازیں تو پڑھ رہا ہے, لیکن ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو دیکھیں اس وقت کا مسلمان جو نشے کی حالت میں رہ کر اس کی جو کیفیت ہوتی تھی, آج ہماری وہی کیفیت حالت نشے کی حالت میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اسی کنڈیشن میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے کم استر کے مسلمان ہیں کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا معنی مطالب بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. آج یہی ریزن ہے کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوتا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دل جمعی نہیں پیدا ہوتی, بس دل کرتا ہے کھٹا رکوع کریں اور بھاگیں, سجدہ کریں بھاگیں. اگر امام نے قرات ذرا لمبی کر دی تو مقتدی کا منہ بن جاتا ہے, آج امام صاحب نے بڑی لمبی قرات کر دی. بہرحال ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب لمبی قرات کر دیتے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مفتی فیاض احمد اس بھائی صاحب قبلہ زندہ آباد. ایک بار درود شریف نذرانہ پیش کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام وبارک وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو اس کے جو مفہوم ہیں, جو اس کے معنی ہیں, اس کو دماغ میں بٹھائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ جانیے آپ کے نماز میں آٹومیٹکلی خشوع اور خضوع پیدا آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ جہاں 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں آپ 5 بار پڑھیں گے, 5 بار پڑھتے پڑھتے آپ 7 بار پڑھنے لگیں گے. اسی طرح پڑھتے پڑھتے
آپ کی تسبیحات اتنی لمبی ہو جائیں گی جیسے صحابہ کرام کی ہو جایا کرتی تھی. رات بھر گزر جاتے تھے, ایک سجدہ پورا نہیں ہو پاتا تھا. بزرگان دین ایک ایک رکعت میں, دو رکعت میں پورا کلام مقدس کی تلاوت کر دیا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو رکعت میں پوری کلام مقدس ختم فرما دیا کرتے تھے. یہ کیسے پیدا ہوتا تھا؟ اسی انداز میں پیدا ہوتا تھا کیونکہ وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, اپنے آپ کو پاک صاف تمام چیزوں سے ستھرا کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, جو پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے تو ان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی تھی اور دل جمعی پیدا ہوتی تھی. جو انسان 3 بار تسبیح پڑھتا ہے, آپ یقین جانیں اگر آپ مفاہیم کو سمجھنے لگیں گے تو اپنی تسبیحات کو لمبی فرما دیں گے آپ. تو بقیہ باتیں اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم کریں گے. بس ترجمے کو پورا فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا, نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب فرمایا, اور نہ بہکے ہووں کا. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. آئیے اصول برکت کے لیے چند بند کعبے کے بدر الدجا شریف مل کر پڑھ لیں, انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. اب میں بہت ہی مؤدبانہ طور پر حضرت